اور اگر بڑی سے بڑی بھی عبادت اللہ کے سامنے کر دی تو اللہ کی شان و عظمت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، نتھنگ ہے۔ اس سے ندامت اور استغفار یہی اس کی بنیاد ہے کہ انسان عبادت کر کے بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے تو عبادات پر اللہ نے راحت و کلفت کا مدار رکھا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ عبادات کی یہ حقیقی کیفیت حاصل کیسے ہو سکتی ہے کہ عبادت حقیقی عبادت ہو اور صورت عبادت نہ ہو؟ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ صرف ایک چیز سے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا یاد، اللہ کے دھیان، یہ بس ہر وقت رہنا چاہیے۔ بس اب تمہاری عبادت واقعی حقیقی عبادت ہوگی۔ اس لیے قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتے میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو اور میرے ناشکری اور کفر نہ کرو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میری طرف تمہارا دھیان رہنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، کہا کہ اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سب حیران ہوئے کہ اچھا حضرت آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا یہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اللہ والے ہیں، آپ تو صحابی ہیں۔ کہتا نہیں، قرآن میں اللہ کا وعدہ اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ نے کہہ دیا اذکر کو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا وعدہ کرے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ تو جب تم اللہ اللہ کر رہے ہو، جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، تو یقیناً سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں یاد کر رہا ہے، کیونکہ قرآن میں سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر یہ اس کی بنیاد، اللہ کا دھیان یہ اس کی بنیاد ہے کہ وہ عبادت حقیقی معنی میں عبادت ہوگی اور وہ حقیقی معنی میں تمہیں راحت عطا کرے گی، اللہ کا دھیان۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی بادشاہ وقت آپ کا ذکر کرے، آپ کے جو آپ اپنے دیوان کے اندر دیوان شاہی میں آپ کا ذکر کرے، تو بتائیے آپ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ پوری ملک کی رعایا آپ کو ڈھونڈے گی مصافحہ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ جی بادشاہ نے آپ کا ذکر کیا۔ آج ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، یا امریکہ کے اندر جو ہے وائٹ ہاؤس کے اندر صدر امریکہ آپ کا نام لے، اچھے عنوان سے تمہیں یاد کرے، تو کیا خیال امریکہ کے اندر لوگ نہیں آپ کی طرف دوڑے گے؟ یار کمال ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، صدر صاحب نے آپ کا نام لیا۔ آپ بہنیں کینیڈا میں بیٹھی ہیں، کینیڈا کا جو وزیر اعظم وہ آپ کا نام لے، اپنے ایوان جو وزارت عظمیٰ میں آپ کا نام لے، اچھے عنوان سے نام لے، تعریف کرے، تو آپ کے کینیڈا میں آپ کا اعزاز بڑھ جائے گا، ہر آدمی آپ کی عزت و محبت دینے لگے گا۔ تو گویا کہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو کہ فانی ہیں، جن کو بقا نہیں ہے، یہ نام لیں تو دنیا میں اعزاز بڑھتا ہے اور آپ کی کیفیات اور احوال بدل جاتے ہیں۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ آپ کا ذکر کرے تو آپ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی اس کائنات کے اندر عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ قوت نادیدہ جو نظر نہیں بھی آتی، وہ قوتیں بھی نہال ہوں گی آپ کے اوپر۔ وہ چھپی ہوئی بلوں کے اندر چیونٹیاں، وہ بھی آپ کے لیے استغفار کریں گی، دعائیں کریں گی۔ مچھلیاں تیرنے والی جو دنیا سے بے خبر نظر آتی ہیں، وہ آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ آسمانوں کی فضائیں اور زمین کی وسعتیں آپ کے لیے دعاگو ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں۔ تو تبھی تو کہا فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد تو کرو، تو مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمارا تذکرہ کریں گے، ان ملائکہ کے سامنے تذکرہ کریں گے، پوری کائنات میں اس کی چھاپ پڑے گی، اور یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کا مقبول و محبوب بن جائے گا۔ اس ہے ذکر۔ تو ذکر اور دھیان جو یہ سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا اس کا ایک ظاہری شکل ہے، ایک باطنی۔ ظاہری ہے کہ زبان سے ذکر، زبان سے اللہ اللہ اللہ، ہر وقت اللہ اللہ رہے، ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زبان فارغ ہوئے اب ذکر میں لگ جائیں، ہر وقت زبان رطب اللسان، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری زبان رطب اللسان رہے، یعنی ہر وقت تم تازہ رہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک اس کی عادت ڈالو۔ اور دوسرا قلبی طور پر، جہاں زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کی ممانعت ہے یا کرنا مشکل، وہاں دل میں دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میں کھا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پی رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں اللہ مجھے سن رہا ہے، میں لیٹا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. گویا کہ ایک ایک کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ اور سن رہا ہے. یہ دھیان رکھو. لہٰذا خلوت میں بھی پھر ایسے پیرے رکھ جاتے ہیں معصیتوں پر، اور ایسے دربان کھڑے ہو جاتے ہیں ملائکہ کے کہ شیطان و نفس پھر وہاں پہ اغوا نہیں کر سکتا ذکر. تو یہ دو چیزیں بنیاد ہیں. لہٰذا آج مائیں گھروں کے اندر پریشان ہوتی کہ بچے پتہ نہیں وہ ہر وقت ٹی وی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ویڈیو گیم میں کھیلتے ہیں، اب بے دھیان ہیں، ہمارا خیال نہیں کرتے. ان کو ذکر کی عادت ڈالو، ان کو ذکر کی عادت ڈالو. بچپن سے ان کو بیٹا ہر وقت اللہ اللہ کرتے، ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا کلمہ تو ویسے ہی اتنا میٹھا، اتنا پیارا، اتنا کمال کا ہے. یہ سکھا دو بچوں کو کہ بیٹا جب فارغ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود بھی ان کے سامنے کرنے کا. اسکول جا رہے ہو سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو ذکر کی عادت ڈالو، اللہ 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 کی عادت ڈالو. تو بچپن سے بچوں کو جب آپ عادی بنا دیں گے تو زبان جب ان کی پاک اللہ اللہ کرے گی تو دل میں کا دھیان بیٹھے گا. اور آج حالت یہ کہ ہم بچوں کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتے نہیں، ان کے زبانوں کو ذکر میں مصروف نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ان کی نگاہیں ویڈیو گیموں میں اور فضولیات کے اندر، پھر زبان سے بھی الفاظ من مرضی کے جیسے چاہے نکالیں. نہیں، ان کو ذکر کا عادی بناؤ. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا. سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بڑے اللہ والے تھے، وقت کے اولیاء کاملین میں سے تھے، اور یہ سر سقطی 7 سال کے تھے، 7 ایئر. تو ایک دن ماموں نے کہا کہ بیٹا کیا اللہ نے جو تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی، کیا تیرا دل نہیں چاہتا تو اللہ کو یاد کرے، اس کا تھینک یو کرے آج کی زبان میں؟ ہاں جی بالکل. کہتا پھر تم جو ہے نا یہ 3 جملے یاد کر لو، یہ روز 7 دفعہ پڑھ کے سویا کرو. کیا؟ اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ شاہدی، اللہ یہاں میرے پاس موجود ہے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. تو گویا کہ اللہ ناظری، اور دوسرے روایت پہ اللہ حاضری ہے. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ حاضری، اللہ یہاں حاضر ہے، موجود ہے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. فرمایا ان 3 چیزوں کو پھر 7 دفعہ کیا کرو. اب وہ 7 سال کا بچہ ہے، سونے سے پہلے ہی پڑھتا ہے اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ معی. شروع میں ماموں خود کہلوا دیتے ہیں، اس کو پکا ہو گیا. اب کیا آج ماں سونے سے پہلے بچوں کو یہ نہیں کہلوا سکتی؟ بچوں پڑھو اللہ ناظری، سب بچے اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ حاضری، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. وہ مانا پہلے سمجھا تو اب ان کو کہلواؤ. بجائے گڈ نائٹ ہے اس کے بجائے گڈ سلیپ، اس کے بجائے آپ یہ کہلوائیں نا، یہ کہلوائیں اور اس کے بعد دعا کہلوائیں. تو یہ بچوں کو عادت ڈالے. صبح شام اسکول جانے لگے تو بچوں کو کہلوا دو، بچوں بیٹا بولو اللہ ناظری، بچہ بولو اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ معی، اللہ معی. چلو اللہ حافظ. عادت ڈالو. تو فرمایا کہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چند ہفتے پڑھا ہے تو کیفیت بدل گئی. ان کو واقعی یہ محسوس ہونے لگا، واقعتاً فیل ہونے لگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ یہاں موجود ہے. جب یہ کیفیت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ولایت و معرفت گراہ پہ لگ گئے. پھر اپنے وقت کے ایسے بڑے اولیاء کاملین میں شامل ہوا کہ وقت کے اولیاء کاملین کے سردار بن گئے، حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب ان کا وصال ہونے لگا، انتقال ہونے لگا، تو جو ان کے مریدین متوسلین تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. کیونکہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب جس پر موت کے آثار طاری ہوں تو اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اس جو مرحوم سے کہے، یعنی اس مرنے والے سے کہے کلمہ پڑھ لے، ابا جی کلمہ پڑھ لیجئے، اماں کلمہ پڑھ لیجئے، اس کو ہلا لا کے کہہ کے پڑھواتے کلمہ. یہ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اسے انکار کرے میں نہیں پڑھتا، اس پر جو کیفیت ہے اس وقت موت کی سکرات کی تکلیف کی، کہا کہ چپ کرو میں نہیں پڑھتا. اب آپ کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائیں گے نا، او ہو پتہ نہیں ابا جی نے ایسے الفاظ کہے تھے، ایمان رہا کہ نہیں رہا. لہذا آپ ان کو کسی ایسی دباؤ اور پریشر میں ڈالیں ہی نہ کہ جہاں وہ جھجلا کے الٹی بات کریں. ہاں اس کا طریقہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھنا شروع کر دیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اب سنے گا، اس کی زبان سے بھی نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ایک دفعہ زبان سے نکل جائے تو پھر بار بار نہ کہلوائیں،
بار بار کوشش نہ کریں کہ ایک دفعہ اور پڑھ لے، پر ایک دفعہ پڑھ لیا ایمان پر مور لگ گئی، اب بار بار آپ کہلوائیں گے، ہو سکتا ہے جھنجھلاہٹ میں الٹی بات کرتے، دنیا کی بات کرتے ہو۔ یہ تلقین کا طریقہ ہے۔ اب وہ جب پڑھ رہے ہیں لیکن سری سختی جو سامنے دیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، اب اسی کیفیت میں ہے تو ایک اور اپنے وقت کے ولی جو ان کے لیول کے ولی وہ بھی آ گئے، وہ عیادت کے لیے پہنچے کہ حضرت بیمار ہیں، تو دیکھا یہاں تو سکرات کا عالم ہے۔ جیسے انہوں نے ان کو دیکھا تو اشارے سے بلایا اور ہاتھ پکڑا ان کا، اور پکڑ کے کیا کہا کہ یہ لوگ مجھے اسم کی طرف بلا رہے ہیں مسمہ سے ہٹا کے، میں تو اپنی آنکھوں سے مسمہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کے نام کی طرف مجھے بلا رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں، یہاں تو مجھے اللہ کی ذات گویا نظر آ رہی ہے، اللہ کی آغوش کھلی ہوئی ہے اور میں تو اللہ کی آغوش کے دیکھنے کے مزے لے رہا ہوں۔ دیکھو کس مقام پہ پہنچے۔ تو ان اللہ والے نے لوگوں سے کہا تو یہ دل برا نہ کرو کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تم کلمے پہ ہو، وہاں تو حقیقت نظر آ رہی ہے، وہاں تو غیب کے پردے ہٹ گئے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے نظارے اڑا رہے ہیں، اتنے اونچے مقام پہ پہنچے۔ تو بچوں کو اس بات کی عادت ڈالو، سونے سے پہلے یہ سکھا دو، پھر دیکھو بچے انشاءاللہ کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، کہیں بھی جائیں، انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ ساتھ ہوگا تو پھر نفس و شیطان قریب نہیں پھٹکے گا۔ لیکن آج مائیں دنیا کی ساری رکھوسلے کریں گی، یہ نہیں کریں گی۔ اس لیے جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ معی، یہ سبق ان کو پکا کرا دیں، اردو میں انگریزی میں اس کا ترجمہ پکا کرا دیں، اور کہا کہ بیٹا 7 دفعہ تم نے اس کو روز پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے ان کو کہلوائیں، سب بچوں کو کہلوائیں، خود بھی اپنے آپ، کیونکہ آج ہم بھی بچے ہی ہیں، آج کی مائیں بھی بچیاں ہی ہیں۔ یہ کون سا جو ہے ولایت و معرفت اور علم و معرفت میں جو بالغ ہو گئی ہیں، بچپن ہی ہیں۔ یہ دنیا کی انسٹرومنٹ اور یہ رنگ رلیوں کے اندر کھوئے ہوئے ہم سب اپنا بچپنا دور کریں، یہ اس کا ورد 7 مرتبہ روز سونے سے پہلے کریں، اور بچوں کو جب موقع ہے اس کو یاد کروائیں، تو بچوں کو واقعتاً وہ حقیقت محسوس ہونے لگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ۔ لیکن ہمیں اس مائیت کا احساس اسی لیے نہیں ہوتا، ہم نے اس پہ کوئی مشق ہی نہیں کی، ہم نے اس کے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں دیا، تب بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم تو اندھے ہیں نا۔ اب اندھے کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، ہم دل کے اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ تو مائیت الہی یہ وہ بنیاد اور ذکر سے مقصود اصل میں یہی ہے۔ یہ مائیت الہی اللہ کے ساتھ ہونے کا تصور جب قائم ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ منزل مل گئی۔ اس لیے اللہ کا ذکر، تو ذکر کی عادت ڈالو، اور ذکر کی جب عادت پڑے گی نتیجہ کیا ہوگا، پھر عبادتیں اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچیں گی، اور جب حقیقت کے ساتھ پہنچیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقیقی راحتیں اتریں گی، پھر صورتیں نہیں حقیقتوں کے ساتھ راحتیں اتریں گی، اور واقعی انسان بظاہر ساز و سامان دنیا کا کم بھی ہو، کوئی کمپیریزن کسی سے نہیں کرے گا، بلکہ اپنے دل کی دنیا کی جنت میں ہے کہ خوشیاں منائے گا۔ ورنہ وہی ہوگا جیسے آج ہم مکان بنا بھی لیتے ہیں، ہم کمپیریزن کرتے ہیں، یار سامنے والے کا مکان اچھا ہے، مجھے یوں نہیں یوں بنانا ہے، یا گاڑی لے لی، یار وہ فلاں گاڑی لینی ہے، فلاں والے اس کی گاڑی اچھی ہے، وہ ساری زندگی کمپیریزن کے اندر جو اس کے اندر پڑا رہے گا کہ یہ اس سے اچھا سوٹ میں اس سے اچھا لے لو۔ اب عورتیں بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سوٹ دیکھتی ہیں، زیور دیکھتی ہیں، گھر جا کے اس پہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اس نے جو سوٹ پہنا تھا ایسا سوٹ ہے، پتہ نہیں کہاں سے کون سا سوٹ لیا، کس برانڈ کا سوٹ ہے، اور فلاں زیور لیا، وہ مجھے ویسا بنوانا ہے، میاں کے سر ہو جاتی۔ یہ کمپیریزن نکل جائے گا، یہ سوچے گا ان کی کوئی چیزوں کی حقیقت نہیں، حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، اور وہ پیدا ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ اسے اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔